يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 36 قرطہ بنو لحیان اور غابہ کی مہمات. سریہ قرطہ. بدوی قبائل خاص طور پہ نجدی قبائل مدینہ کی ریاست کے خلاف مسلسل سر اٹھاتے اور بغاوت کرتے رہتے تھے. جنگ خندق میں بنو غطفان، بنو اشجع، بنو فزارہ، بنو اسلم اور بنو اسد کے 6000 لوگ نجدی قبائل ہی سے پیش تھے. ان بدوی اور نجدی قبائل کو سبق سکھانے کی غرض سے مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر قرطہ کے مقام کی طرف ایک سریہ بھیجا گیا کہ جہاں بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ بنو قرطہ آباد تھی. سالار لشکر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو سراغ رسانی کے لیے بھیجا. عباد نے واپس آ کر خبر دی کہ شام کے وقت میں وہ لوگ جانور چرا کر واپس جمع ہو گئے ہیں. اس اطلاع پر محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا. مخالفین کے 10 افراد قتل ہوئے. واقدی کی روایت کے مطابق مال غنیمت میں 150 اونٹ اور 3000 بکریاں حاصل ہوئیں. رستے میں صحابہ کرام نے یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسار رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا کہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور ان کا تعلق بنو حنفیہ سے تھا. بعض کے نزدیک ثمامہ عمرے کی ادائیگی کی نیت سے، جبکہ بعض کے نزدیک مسیلمہ کذاب کے حکم پر آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. مجاہدین نے انہیں لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. صحابہ انہیں پہچانتے نہ تھے. آپ علیہ السلام نے پہچان لیا اور کہا کہ ثمامہ کے کیا حالات ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، یعنی قصاص میں آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، اور اگر احسان فرما کر چھوڑ دیں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے، یعنی ہم آپ کے احسان کی قدر کریں گے اور اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں گے، اور اگر مجھے چھوڑنے کے بدلے میں مال چاہیں گے تو جتنا چاہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. دوسرے دن پھر یہی سوال و جواب ہوا. تیسرے دن پھر یہی سوال و جواب ہوا. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب ایک تالاب پر گئے، غسل کیا اور کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے اسلام لانے کے بعد آپ علیہ السلام سے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے آپ سے زیادہ مبغوث چہرہ میرے لیے کوئی نہ تھا، لیکن اب مجھے آپ علیہ السلام کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے. ثمامہ نے آپ علیہ السلام سے عمرہ کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی. مکہ میں قریش نے ثمامہ سے پوچھا کہ کیا آپ بے دین ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اللہ کی قسم اب اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر یمامہ سے ایک دانہ گندم بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. ثمامہ نے یمامہ کا غلہ اہل مکہ کے لیے رکوا دیا تو مکہ میں قحط پڑ گیا اور وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے استدعا کی کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں تو ہم بھی اس کی امیدوار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں. آپ علیہ السلام نے اس پر ثمامہ کو خط لکھ کر کہا کہ لوگوں کو مکہ میں غلہ بیچنے سے منع مت کرو. غزوہ بنو لحیان. بنو لحیان نے رجی کے مقام پر خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دے کر ان میں سے 8 افراد کو شہید اور 2 کو قید کر کے اہل مکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا. اہل مکہ نے ان 2 کو بڑی بے دردی سے صلیب دے کر اپنے انتقام کی آگ بجھائی تھی. آپ علیہ السلام نے بنو لحیان کے خلاف 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑی تھی. یہ لوگ مکہ کے قریب عسفان کی حدود میں آباد تھے. قریش کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی سرکوبی فوری طور ممکن نہ تھی. غزوہ احزاب کے بعد آپ علیہ السلام نے 200 مجاہدین اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ان کی طرف کا رخ کیا. یہ غزوہ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ہوا. ابن ہشام کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا. آپ علیہ السلام نے شمال یعنی مکہ کی بجائے جنوب یعنی شام کی طرف کا رخ کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام دشمن کو بے خبری میں پکڑنا چاہتے تھے، لیکن دشمن بھی چوکنا تھا اور اسے معلوم تھا کہ مسلمان کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے چاروں طرف سراغ رساں پھیلائے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن اپنے علاقے سے فرار ہو چکا تھا. آپ علیہ السلام نے وادی غوران میں ثانیہ رجی کے مقام پر شہداء کے لیے دعائے خیر کی. اسی طرح مدینہ سے 2 دن کی مسافت پر وادی عسفان تھی. آپ علیہ السلام نے اس میں قیام فرمایا اور واقدی کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 10 شہ سواروں کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا کہ قریش پر روب پڑے.
وہ قرال غمیم تک آئے، یہاں تک کہ اہل مکہ کے دلوں میں حملے کا خوف پیدا ہوا تو یہ واپس چلے گئے۔ قرال غمیم کی جگہ کہ جہاں تک یہ 10 مسلمان شہ سوار آئے تھے مکہ سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 14 دن بعد آپ علیہ السلام کی اس مہم سے مدینہ واپسی ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق واپسی میں والدہ کی قبر سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مغفرت کی اجازت چاہی، وہ نہ ملی تو حاضری دی اور بہت روئے۔ غزوہ غابہ۔ غابہ مدینہ منورہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر شام کی جانب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھیں۔ بنو فزارہ کے لوگوں نے اس چراگاہ پر حملہ کیا اور 20 اونٹنیاں ہانک کر لے گئے۔ یہ حملہ عیینہ بن حصن نے 40 افراد کے ساتھ کیا تھا۔ اس حملے کے دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے اور ان کی بیوی لیلہ کو دشمنوں نے قیدی بنا لیا۔ بعض کے نزدیک یہ وقوع حدیبیہ سے پہلے جبکہ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے ان اونٹنیوں کی نگرانی کی درخواست کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو قتل اور بیوی کو گرفتار نہ کر لیا جائے کیونکہ عیینہ بن حصن اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات آپ علیہ السلام کی اونٹنیوں پر حملہ ہوا تو میرا گھوڑا ساری رات بے چین رہا، وہ بار بار اپنے پاؤں زمین پر مارتا اور ہنہناتا تھا۔ میں اسے پیاسا سمجھ کر اس کے سامنے پانی رکھتا لیکن وہ پانی پیتا نہ تھا۔ چارہ بھی اس کے سامنے وافر مقدار میں موجود تھا۔ فجر کے وقت میں نے اس پر ذہن کسی اور اسلحہ تھام کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز ادا کی تو مجھے کوئی غیر معمولی خبر وہاں سے بھی نہ ملی، لیکن گھوڑا اس وقت بھی بے چین ہی تھا۔ ابن ہشام اور واقدی کی روایت کے مطابق سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تیر کمان تھامے صبح سویرے غابہ کے مقام کی طرف جا رہے تھے تاکہ اونٹنیوں کا دودھ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ رستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غلام رباح ملا اور اس نے بتلایا کہ عیینہ بن حصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ہانک کر لے گئے۔ سلمہ بن اکوع کے پاس طلحہ بن عبید اللہ کا گھوڑا تھا، انہوں نے وہ رباح غلام کو دیا اور کہا کہ جلدی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرو، اور خود صلہ پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ زور سے یا صباحہ کا نعرہ لگایا، یعنی ہائے صبح کا حملہ۔ یہ آواز حرہ واقم اور حرہ وبرہ کے مابین سب کو پہنچ گئی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے لٹیروں کا پیچھا شروع کر دیا اور ان کو اپنے تیروں سے نشانہ بنانے لگے۔ یہ ماہر تیر انداز اور بہت تیز دوڑ لگانے والوں میں سے تھے۔ دشمن گھاٹیوں میں گھستا تو یہ پہاڑوں کے اوپر سے ان پر پتھر لڑکا دیتے تھے۔ ان کا کوئی سوار پلٹ کر ان پر حملے کی کوشش کرتا تو یہ کسی درخت کی آڑ لے کر اس پہ تیر برسانا شروع کر دیتے۔ انہوں نے دشمن کا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جانور دشمن سے چھڑوانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر بھی دشمن کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان پر تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ دشمن نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود کا اپنا سامان بھی پھینکنا شروع کر دیا۔ دشمن نے رستے میں اپنی 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک ڈالے۔ دوسری طرف مدینہ میں ہنگامی اعلان ہو گیا اور شہ سوار تیار ہو کر آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے نیزے پر جھنڈا باندھا اور 8 افراد کی ایک گھڑ سوار جماعت کو دشمن کے تعاقب میں بھیجا۔ دشمن کے لوگ ایک گھاٹی میں کھانا کھانے کے لیے رکے تو سلمہ بن اکوع اوپر پہاڑ سے ان کو دیکھنے لگے۔ دشمن میں سے 4 لوگ گھیرا ڈال کر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا تعارف کروایا تو ان کا تعارف سن کر وہ چاروں واپس چلے گئے۔ علاوہ ازیں آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 لوگوں کو مدینہ منورہ کے پہرے پر مامور کیا اور خود دشمن کے تعاقب میں نکلے۔ جب آپ علیہ السلام ذو قرد کے مقام پر پہنچے تو حضرت سعد نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ 10 اونٹ اور کئی بورے کھجور کے بھیجے۔ محرز بن نزلہ کہ جن کا نام اخرم تھا، وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کو ملے۔ یہ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا اور یہ جلد ہی سلمہ بن اکوع کی پہاڑی پر موجود دشمن کو بھی جا ملا۔ سلمہ بن اکوع نے محرز رضی اللہ عنہ کو دشمن سے مقابلہ کرنے سے منع کیا کہ مسلمانوں کا بقیہ لشکر ابھی پیچھے ہے اور مشورہ دیا کہ ان کا انتظار کر لیں، دشمن سے اکیلے مقابلہ نہ کریں، لیکن انہیں شہادت کی تمنا تھی۔ محرز کا سامنا عبد الرحمن بن عیینہ سے ہوا۔ محرز رضی اللہ عنہ نے اس کا گھوڑا زخمی کر دیا لیکن دشمن نے محرز رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ دراصل محرز
معوذ نے اپنی شہادت کا خواب دیکھا تھا کہ وہ 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر شہادت سے فرمائی تھی۔ اس دوران میں پیچھے سے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے عبد الرحمن بن عیینہ کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے بقیہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے دشمن کا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں پانی بھی پینے نہ دیا۔ ایک اور صحابی عکاشہ بن محصن بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ان دونوں نے مل کر دشمن کے 2 آدمیوں کو نیزے کے وار سے اونٹ پر سے نیچے گرا دیا۔ سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام 5 یا 700 مجاہدین کے ساتھ پہنچے اور ذو قرد کے چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک اونٹ ذبح کر کے مجاہدین کی دعوت کی گئی۔ سلمہ بن اکوع نے آپ علیہ السلام سے دشمن کا مزید پیچھا کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایسے میں بنو غطفان کے ایک شخص نے مسلمان لشکر کو اطلاع دی کہ لٹیروں کی فلاں شخص نے فلاں مقام پر ایک اونٹ سے ضیافت کی ہے، تو سب مجاہدین وہاں پہنچ گئے اور دشمن وہاں سے بھی تتر بتر ہو گیا۔ واپسی میں آپ علیہ السلام نے سلمہ بن اکوع کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا۔ ایک انصاری صحابی نے سلمہ بن اکوع سے دوڑ کا مقابلہ لگانے کو کہا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر دوڑ لگائی اور جیت گئے۔ یہ دوڑ مدینہ تک تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی اہلیہ رات کو جب کہ دشمن تھک ہار کر سو گیا، اونٹ کے باڑے میں داخل ہوئیں۔ جس اونٹ کو ہاتھ لگاتی وہ بلبلا اٹھتا۔ پھر آپ علیہ السلام کی ایک اونٹنی تک پہنچی تو وہ اونٹنی نہ بولی۔ انہوں نے اس اونٹنی کی رسی کھولی، اس کی پشت پر تھپکی دی اور قید سے فرار ہو گئیں۔ دشمن نے تعاقب کیا لیکن انہیں پکڑ نہ سکا۔ لیلا نے نظر مانی کہ مدینہ پہنچ کر اس اونٹنی کو اللہ کے لیے ذبح کر دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی اس نظر پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک تو اونٹنی نے تمہاری جان بچائی اور دوسرا اسے ذبح کرنے کی نظر مان لی۔ اسی مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی نظر ہے جو تمہاری ملکیت میں نہیں۔ یہ اونٹنی آپ علیہ السلام کی تھی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد